عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ علماء کا کسی مسئلہ کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ قبرستان میں میت کو دفنانے کے بعد قبر میں اذان پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پر یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، تو اکثر تہواروں پہ کچھ لوگ ان کو گفٹس کرتے ہیں، تو یہ گفٹس کرنا، تحفہ دینا غیر مسلم کو، یہ کیسا ہے؟ یہ ہم نے مشکل بنا دیا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو دین کو سمجھتا نہیں، اس کے لیے مسائل سیکھنا، دین کو سمجھنا مشکل ہے، قطعاً مشکل نہیں۔ اہل بیت کے لیے، خاص کر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کے لیے علیہ السلام کا لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لاحقے کو ان شخصیات کے ناموں کے آگے لگانا کیسا ہے؟ یہ 25 دسمبر جو ہے ہیپی کرسمس یا اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں، میری کرسمس، یہ تو گالی ہے، نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ عقیدہ کے موضوع پر جاری ہے، اور پروگرام کے نام سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ہے، اور ہم اس پروگرام میں اس ہر مسئلہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کو پیش آنے والا ہے، اور عقیدہ جو ہے اس کا درست ہونا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے وہ لازمی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم عقیدہ سے متعلق ہی بات کریں گے، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ایسے سوالات پوچھیں گے جو ایک عام انسان کو پیش آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتلائیے گا کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ علماء کا کسی مسئلہ کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، ایز اے مسلم ہر شخص کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے خاص کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صیغۂ امر کے ساتھ کہا کہ سیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے بغیر کوئی اور الہ نہیں ہے تمہارا۔ صحیح۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا، خاص کر اتنا علم حاصل کرنا جتنے سے انسان کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور حقوق العباد ادا کر سکے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح۔ اب جو آپ کا کویسچن ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ دین کے معاملے میں خود جو ہے وہ ریسرچ نہیں کر سکتا، تو صاف ظاہر ہے وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے گا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ علماء سے یا طلبہ دین سے پوچھے گا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر تو وہ کوئی عام آدمی، اگرچہ وہ باقاعدہ پڑھا لکھا یا عالم دین نہیں ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک مذہبی آدمی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، وہ دین اسلام کی اسٹڈی کرتا ہو، کسی حد تک جمعہ وغیرہ یا دروس وغیرہ یا کچھ شارٹ کورسز اٹینڈ کرتا ہو، تو صاف ظاہر ہے اس کے جو علمی سطح ہے یا علمی لیول ہے عام لوگوں سے تھوڑا الگ ہوگا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ بات کو پک کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو ایسے شخص کے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے تو اسے قرآن و سنت سے دیکھنا چاہیے یا علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ تو اگر پھر بھی اسے لگے کہ اس مسئلے میں اہل علم کی دو آراء ہیں، کوئی عالم دین کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، چونکہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے کسی حد تک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف اس مسئلے کو لے جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا کسی مسئلے کو لے کے کوئی ایشو بن جائے، اس میں دو تین آراء ہوں، تو اس مسئلے کو قرآن و سنت کے میزان میں پرکھو، صحیح۔ دلائل سے، چونکہ وہ ماشاءاللہ
ایک مذہبی رجحان رکھتا ہے، ایک شغف ہے اس کو، ایک تعلق ہے قرآن و سنت کے ساتھ، تو جب اس کے سامنے 2-3 آراء آئیں گی، ان کے دلائل بھی آئیں گے، تو وہ بآسانی جج کر سکتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی عام ہو، بالکل بس برائے نام مسلمان ہو، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، والدین کے حقوق خدمت وغیرہ کر لی، لیکن وہ بہت زیادہ مذہبی نہ ہو، ایسے ہی۔ تو ایسا آدمی جو ہے صاف ظاہر ہے اس کی جو علمی سطح ہے یا علمی لیول ہے وہ بہت لو ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرائیٹیریا مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلے کو، خاص کر دین کا مسئلہ، اس کو نہیں جانتے تو اہل علم سے، جو علماء ہیں، ان سے پوچھو، ان سے سیکھو۔ پوچھنے کا مطلب سیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ عقل، یہ شعور، فہم و فراست دیا ہے، جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کویسچن کرتا ہے، استفسار کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے اہل علم بھی اسے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ تو پھر بھی اگر اسے کنفیوژن ہو یا وہ پریشانی کا شکار ہو، جیسے وہ دنیاوی معاملات میں جب 2-3 آراء اس کے سامنے آتی ہیں، اب دیکھیں اس کی مثال میرا خیال ہے زیادہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہو، مریض ہو، جی تو وہ ایسے ہی شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے مشورہ لازمی کرتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایسے ہی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے یا کہ نہیں، یا آپ کیا سجیشن کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا کہ نہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر بھی لیں تو پھر بھی کہتے ہیں یہ سیکنڈ اوپینین لے لیں، سیکنڈ اوپینین لے لیں، تھرڈ لے لیں، تو اس طرح کا آپشن ہم رکھتے ہیں دنیاوی معاملات ایسے میں، ہی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ بھی ہیں۔ تو اگر وہ اپنی صحت کو لے کے اتنے محتاط ہیں، اتنے وہ ایکٹیو ہیں، تو اصل جو چیز ہے، جو دین، جو انسان کی روحانی غذا ہے، جس پر انسان کی دنیا اور آخرت کا انحصار ہے، تو مقصد حیات ہے، اس پر تو انسان کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایک عام آدمی بھی ہے، جب وہ علماء سے پوچھے گا، خاص کر وہ علماء جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اسے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خود سے قرآن پڑھیں گے یا خود سے حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے، آپ خود سے سمجھ نہیں سکیں گے، تو اس بات میں کتنی حقیقت؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے، اگر آپ باقاعدہ جو ہے ایک عالم دین بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق سٹڈی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اچھا۔ لیکن اگر عام حالات میں ایک عام آدمی قرآن و سنت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گرامر پڑھنا یا باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی یونیورسٹی، کالج یا مدرسہ میں ایڈمیشن لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، اہل علم ایسے ہی تھے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ ایک ان پڑھ آدمی کو جو کبھی سکول نہیں گیا اس کو پڑھائیں، اس کو بآسانی سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح۔ کوئی حدیث پڑھائیں، اسے بآسانی سمجھ میں آتی۔ ہاں، اگر آپ ایک پختہ عالم دین بننا چاہتے ہیں، ایک باقاعدہ اسلامک سکالر بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کو پراپر سٹڈی کرنا پڑے گی۔ جس طرح ایک انسان ٹیچر بننا چاہتا ہے میتھ کا یا انگلش کا، فزکس، کیمسٹری کا، تو اسے باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے، قاری قرآن بننا چاہتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ شیخ صاحب یہ بھی یہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا حدیث کی شروحات پڑھتے ہیں، تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس کا ترجمہ درست ہے کس کی، کیونکہ وہ تو عربی کو نہیں جانتے یا عربی گرامر کو نہیں جانتے، تو ان کے لیے یہ سلیکشن ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر کیا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ جب وہ دنیاوی معاملات میں کمپیریزن کرتا ہے، عملاً ہر شخص کرتا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ دین کے معاملے میں اگرچہ وہ عالم نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن جب اسے پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تفرقہ بازی موجود ہے، فرقہ واریت ہے، اس سے بچتے ہوئے میں نے قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے، جو مسائل ہیں وہ اختیار کرنے ہیں، تو اسے تھوڑی سی سٹرگل کرنی چاہیے۔ تو اگر وہ تھوڑی سی بھی سٹرگل کرتا ہے، بآسانی ایزیلی وہ صحیح بات تک، حق تک پہنچ سکتا ہے، بے شک وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال اس کی ہم سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں یہ ایک نیا کام چلا ہے کہ وہ قبرستان میں میت کو دفنانے کے بعد قبر میں اذان پڑھتے ہیں،
میں نے خود دیکھا ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا. تو ایک عام آدمی بھی جب کسی عالم دین سے پوچھے گا یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کی کوئی دلیل قرآن سے دے دیں، کوئی حدیث سے دے دیں، تو بآسانی پک کر سکتے ہیں بات. یہ ہم نے مشکل بنا دیا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو دین کو سمجھتا نہیں، اس کے لیے مسائل سیکھنا، دین کو سمجھنا مشکل ہے. قطعاً مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو. تو عام مسائل روزمرہ کے معمولات زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی اسلامک سینٹر میں ایڈمیشن لینا قطعاً ضروری نہیں ہے. شیخ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پر یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں ان کا زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے. تو اکثر تہواروں پہ کچھ لوگ ان کو گفٹس کرتے ہیں. تو یہ گفٹس کرنا، تحفہ دینا غیر مسلم کو، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر دین اسلام نے مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ مسلمان حکمران ہوں، وہ مسلمان رعایا اور عوام ہوں، سب کے حقوق ہیں. وہیں پر اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے جو نان مسلم ہیں ان کے رائٹس بھی بتائے ہیں. صحیح. وہ تو انسان ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. دین اسلام کی یہ خوبی ہے، اس نے حیوانات اور جانوروں کے رائٹس بھی بتائے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں دین اسلام کے اندر. تو جو غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کرسچن، ہندو، سکھ، کوئی بھی ہو، ان کو گفٹ دینا اور لینا یہ کسی حد تک جائز ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے والد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ایک فلاں ریشمی جوڑا خرید لیں. جب جمعہ کا دن ہو یا آپ کے پاس باہر سے گیسٹ آئیں تو آپ وہ زیب تن کر لیں تو ایک اچھا لگے گا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریشمی لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے. پھر کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ریشمی لباس، کچھ جوڑے آئے، کچھ کپڑے آئے ریشم کے. تو ان میں سے ایک جوڑا جو تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوٹ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ دیا. صحیح. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ان لوگوں کا ہے، وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مجھے عنایت کر رہے ہیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو خود ایسے ایسے فرمایا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو پہنیں، اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آگے. ریشم کو خرید و فروخت تو جائز ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں یا کسی کو آپ دے سکتے ہیں گفٹ. تحفہ بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں جی، جب وہ تحفہ کسی نے آپ کو دے دیا وہ آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، جو تحفہ دینے والا ہے اس کو ہو سکتا ہے ناگوار گزرے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تحفے کی اور تحفہ دینے والے کی قدر کرنی چاہیے. یہاں پر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہو، اپنے آپ استعمال میں لا سکتے ہو، ٹھیک، بیچ کر اس کی قیمت کو. پھر ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں یا آپ آگے کسی کو گفٹ دے دیں. تو پھر حدیث میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انسانی بھائی تھا، وہ کافر تھا، نان مسلم تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوٹ تھا اسے گفٹ دے دیا. انہوں نے کہا ویسے بھی جنت میں نہیں جانا تو انہوں نے ان کو گفٹ دے دیا، کیونکہ وہ جو نان مسلم ہیں ان پر اس طرح دین اسلام کے احکام لاگو نہیں ہوتے جس طرح مسلمانوں پر ہیں. تو پتہ چلا کہ عام حالات میں جو نان مسلم ہیں تالیف قلب کے لیے، خاص کر جب آپ چاہتے ہوں کہ اس کو راہ راست پر لے کے آنے کے لیے، تو گفٹ دیا جا سکتا ہے. گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ ضرورت مند ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہو، اس کی ہیلپ لازمی کرنی چاہیے ایز اے پڑوسی، ایز اے بردرہڈ.
اس طرح اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. بلکہ میں اس سے بڑی آگے بات کروں گا, اگر کوئی بیمار ہو آگے بڑھ کے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے, اسے میڈیسن لے کے دینے چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے, وہاں پر جا کے اسے کلمہ پڑھایا. آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے ہیلپ کا لفظ بولا ہے جی, یعنی اسے صدقہ نہیں دے سکتے, اسے عام صدقہ دے سکتے ہیں. جو فرضی صدقہ ہے وہ بھی تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے, تالیف قلب کے لیے. تو جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے ہیں. ہاں البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے سامعین کے لیے, وہ بہت اہم چیز ہے. بسا اوقات نان مسلم جو لوگ ہیں ان کے کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں, جیسے جو عیسائی لوگ ہیں 25 دسمبر کو ان کا مذہبی تہوار ہے. تو اس مناسبت سے یا اس موقع پر ان کو وش کرنا یا ان کو کوئی گفٹ دینا یہ درست نہیں ہے. جب اس موقع پر آپ ان کو گفٹ دیں گے یا وش کریں گے, گویا کہ آپ ان کی اس عبادت کو جائز سمجھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو ناجائز ہے. امام ضیلعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ اپنی کتاب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی مذہبی ایونٹ ہو, کوئی مذہبی تہوار ہو, جس طرح نیروز ہے یا ان کا مہر جان ہے, ایسے موقع پر ان کو گفٹ دینا یہ درست نہیں ہے, بلکہ وہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے, یہ کفر پر ان کی اعانت ہے, یہ جائز نہیں. اسی طرح امام ابو حفص الحنفی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں, بڑی انہوں نے دقیق بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر عیسائیوں کا یا نان مسلم کا کوئی مذہبی تہوار ہے, اس موقع پر آپ ان کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گفٹ بھی نہیں دے سکتے, حتیٰ کہ ایک انڈا بھی ان کو گفٹ نہیں دے سکتے. اگر کسی نے دیا تو یہ بھی کفر ہے, کیونکہ وہ اس کو صحیح اور حق سمجھ کے منا رہے ہیں. تو جب آپ ایسے موقع پر ان کو گفٹ دیں گے, گویا کہ آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بلکہ یہاں پر یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے, خاص کر 25 دسمبر کے حوالے سے. اس وقت یہ بات مسلمانوں میں بڑی عام ہو جاتی ہے, جی ہمدردی ہونی چاہیے, جی جذبہ ہونا چاہیے, خیر خواہی ہونی چاہیے. جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ 25 دسمبر جو ہے, ہیپی کرسمس یا اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں, میری کرسمس, یہ تو گالی ہے نعوذ باللہ. ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کا, یہ اتنا بڑا ان کا غلط عقیدہ ہے, اتنا بڑا غلط عقیدہ ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہ رحمان نے اولاد بنائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا, تم نے بہت برا کلیم اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اتنا برا ہے تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, وتنشق الارض, اور زمین شک ہو جائے, وتخر الجبال ہدا, اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اولاد بنائی ہے. تو اس لیے 25 دسمبر کے موقع پر یا مہر جان کے موقع پر یا نیروز وغیرہ یا ان کا کوئی بھی دوسرا تیسرا مذہبی ایونٹ ہو, اس موقع پر ان کو گفٹ دینا یا ان کو وش کرنا یا اس موقع پر اظہار ہمدردی کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے اہل ایمان میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء اور دوست مت بناؤ. صاف ظاہر ہے اس ٹائم بھی اور اوورحال جو عیسائی ہیں, جو یہودی ہیں, وہی سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو اس لیے ان کا کوئی مذہبی تہوار ہو, اس موقع پر ان کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا. عام حالات میں ان کی دلجوئی کے لیے, تالیف قلب کے لیے, بحثیت انسانیت, ہمدردی کے لیے, پڑوسیوں کے ایک نیبر کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. وہ تو اسلام میں مطلوب ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ہمارے معاشرے کا غیر مسلم جو ہیں وہ حصہ ہیں اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک تعلق رکھنا جو ہے وہ ضرورت ہے, جی جی.
تو کس حد تک ایک غیر مسلم کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے گزارش کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے گزر بسر کرتے ہوئے لین دین کے معاملات خوشی غمی میں کام آنا یہاں تک جائز ہے، صحیح، لیکن ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، روابط بڑھانا، مسلمانوں کو نظر انداز کر کے یا ان کو پراورٹی پہ رکھنا، مسلمانوں کو ڈی ویلیو کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ البتہ کاروبار، لین دین، خوشی غمی میں شامل ہونا یہ تو جائز ہے، بلکہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، اسے خود چل کر ہاسپٹل لے کے جانا تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو، یہ تو مطلوب ہے۔ اسی طرح اگر دو لوگ ہیں سامنے، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ یا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہے دوسرا نان مسلم ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً آپ مسلمان کو پریفر کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے علاقے میں مسلمان، یا کوئی جو نان مسلم ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ بہت ہی کٹھن حالات میں ہے، اور آپ اس کو اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں اور امید بھی ہے آپ کو، ایسے حالات میں ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہائرنگ ہو رہی ہے کہیں، جی، ایک غیر مسلم کینڈیڈیٹ ہے اور ایک مسلم کینڈیڈیٹ ہے، تو ایک مسلمان کو منتخب کرنا چاہیے۔ بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، مسلمان کو کرنا چاہیے، جو نان مسلم ہیں ان کو سپورٹ کرنا قطعاً ضروری ہے، بلکہ ان کو سپورٹ کرنا ایسی صورت میں حرام ہو جائے گا صحیح، کہ آپ ایک مسلمان کے مقابلے میں نان مسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی تو ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے اور تم اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم لوگ جو ہیں، بے دین لوگ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی طرف مائل مت ہو، ان کی طرف جھکاؤ مت کرو، ان کی طرف پیار کی پینگیں مت بڑھاؤ، محبت کے روابط مت بڑھاؤ۔ ہاں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بحیثیت انسان، بحیثیت ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل بیت کے لیے، خاص کر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کے لیے علیہ السلام کا لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لاحقے کو ان شخصیات کے ناموں کے آگے لگانا کیسا ہے؟ جی، آپ کا یہ جو کویسچن ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یقیناً ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا، کچھ لوگ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہما، ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو رسپیکٹ، جو عزت و احترام دین اسلام نے کسی بھی مسلمان کو دیا ہے، اس سے بڑی رسپیکٹ، عزت و احترام ہم نہیں دے سکتے کسی کو۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اسماء و صفات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل۔ تو یہ عز و جل، یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ایک لقب ہے، بے شک، ایک وصف ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ یہ لقب ہم کسی نبی کو نہیں دے سکتے۔ بے شک، ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت محمد عز و جل، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل القدر نبی بھی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے محمد عز و جل، کیونکہ وہ اللہ کا کو اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے۔ اسی طرح انبیاء کا ٹائٹل ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام۔ تو اب یہ جو انبیاء کا ٹائٹل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم کسی صحابی کو کہیں یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہیں یہ دین اسلام کے جو ہیں بہت بہت بڑی ایک چیز ہے، یہ معنی مفہوم کو دیکھ کر دیے گئے ہیں، افضلیت کے اعتبار سے۔ افضلیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے سبحانہ ہے، عز و جل ہے، ایسے ہی انبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا علیہ السلام ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اب دیکھیں، یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے لیے یہ ٹائٹل سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، جو قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، سر چشمہ ہے، روحانی و جسمانی امراض کی شفا ہے قرآن مجید، بے شک، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ بے شک، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا۔
اب وہ ٹائٹل چھوڑ کر جو انبیاء کا ٹائٹل ہے وہ ہم دیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اچھا یہ کوئی کہہ سکتا ہے جی لغوی اعتبار سے یا بطور دعا ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جب کسی کے لیے عام اپنی لینگویج میں مادری لینگویج میں دعا کریں، ہم اس سے کہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، تو وہی چیز ہے عربی میں رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ کسی نجی مجلس میں یا استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہو، ٹیچنگ اور سکھانے کے دوران اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اوپن فورم پر یا عوام کے سامنے آ کے یا اکثر و بیشتر اس طرح کے القاب صحابہ کرام کے لیے استعمال کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ کار نہیں ہے، تابعین کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ چلیں دیگر صحابہ کرام تو اپنی جگہ پر، جو اہل بیت صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لاحقہ استعمال نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو جو بعض محدثین اور مفسرین نے اپنی کتب کے اندر علیہ السلام کا لاحقہ استعمال کیا، تو پھر ان محدثین اور مفسرین کی کتب اور ان مؤلفین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے آج سے تقریباً 7 صدیاں پہلے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اپنی مایہ ناز جو تفسیر ہے اس میں دے چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کل دیکھنے میں جو کتابیں آ رہی ہیں یہ انہوں نے 700 پہلے فرمایا تھا، 700 سال پہلے، 7 صدیاں پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ کتابوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ یا اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے مؤلفین کے نہیں ہیں، بلکہ پہلے جو کتابیں چھپتی تھیں یا پرنٹ ہوتی تھیں وہ ہاتھ سے چھپتی تھی نا، ان کو نقل کیا جاتا تھا، نسخ کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں جو نساخ تھے، جو کتابیں نسخ کرنے والے تھے ان کی کارستانی ہے، انہوں نے علیہ السلام کا لاحقہ یا کرم اللہ وجہہ کا لاحقہ انہوں نے کتابوں میں داخل کیا، جبکہ ان کتب کے مؤلفین، محدثین، مفسرین نے نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، لیکن چونکہ اہل السنہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخان ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً وہ زیادہ حق رکھتے تھے اس لقب کا، تو پھر ہمیں ان کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، خاص کر کے وہ لوگ جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ ابوبکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا کوئی خاص مائنڈ سیٹ ہے، کوئی کنسیپٹ ہے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ اختیار کیا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ابو محمد الجوینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علیہ السلام کا لاحقہ غیر انبیاء کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام کا لقب صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ اور دیگر صحابہ کرام برابر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہی دینا چاہیے۔ یہاں پر ایک مغالطہ اور بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں ڈسکس ہونا چاہیے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عام لوگ بیچارے جی فلاں عالم دین وہ ماشاءاللہ قرآن و سنت کا پابند بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، تو اس نے بھی جو ہے فلاں صحابی کے لیے علیہ السلام یا کسی غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بطور دعا کا لاحقہ جو ہے لگا دیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے عصر حاضر کے بہت بڑے امام مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جنہوں نے سنن نسائی کی شرح بھی کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ محض سہل نگاری ہے یا عقیدت میں افراط اور غلو ہے،
یا پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان علماء کی جو نظر ہے وہ صرف لغت پر رہی ہو، انہوں نے لغوی اعتبار سے کہا ہو کہ یہ دعا ہے علیہ السلام، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ہاں عام سلف، جمہور صحابہ کرام، جمہور تابعین، جمہور محدثین، جمہور اہل سنہ، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ رویہ نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ خلاصتاً ہم یہی کہیں گے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ کا ٹائٹل دینا یہ نامناسب ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، اس ٹائٹل سے کچھ لوگ یہ جو ہے عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں دیتے وقت کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی میرا یہ عقیدہ نہیں، میں ویسے ہی استعمال کرتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ نہیں، لیکن سننے والا سمجھ سکتا ہے، اس کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو فیصلہ کن ہے اس مسئلے میں کہ آج کل یہ کن لوگوں کا شعار ہے؟ اہل بدع کا، روافض کا، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو اہل بیت کی آڑ میں اہل بیت سے بھی دشمنی رکھتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حتی الامکان ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے وائڈ کرے۔ جو لقب اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دے، جو انبیاء کرام کے ہیں وہ انبیاء کرام کو دے، جو صحابہ کرام کے ہیں وہ صحابہ کرام کو دے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم جو مسائل ہیں جن کا ایک عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ان میں غلطی کر جاتا ہے یا کوتاہی یا اس میں سستی کرتے ہوئے وہ جیسے علیہ السلام کا لائقہ وہ استعمال کر جاتا ہے، آپ نے بہت اچھی اس کے بارے میں نشاندہی فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کے پروگرام میں بھی بہت سے ایسے اہم اور ایسے مسائل جن کے بارے میں عام طور پہ مصلحت یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کے بارے میں ڈسکس کی، اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی جو ہے وہ احکامات پیش کرنے کی کوشش کی، جوابات آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔